مشرقی پاکستان اور جنوبی علاقوں کے دوروں کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کراچی واپس آ گئے۔ کراچی واپسی پر تھکن کی وجہ سے آپ کی صحت کافی خراب ہو گئی۔ کچھ دن قائد کراچی میں قیام کرنے کے بعد کوئٹہ روانہ ہو گئے، مگر یہاں بھی سرکاری مصروفیات میں کمی نہ آئی۔ کوئٹہ میں زیارت کے مقام پر صحت کچھ سنبھل گئی، جس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرنے کے لیے 1 جولائی 1948 کو کراچی روانہ ہو گئے۔ اسی روز انہوں نے اپنے مشرقی پاکستان کے دورے کی فلم دیکھی۔ اس کے بعد قائد 7 جولائی کو کوئٹہ واپس چلے گئے۔ آتی ہی کھانسی اور بخار کی وجہ سے صاحب فراش ہو گئے۔ اب قائد کی صحت خراب سے خراب تر ہو رہی تھی۔ چند ہی دنوں میں جناح کی صحت اور بھی سنگین ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کے معالج کرنل الہی بخش کے مشورے سے فوری طور پر زیارت منتقل کر دیا گیا۔ قائد اعظم کی تیمارداری میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے دن رات ایک کر دیا۔ قیام پاکستان کی پہلی سالگرہ ہندوستان کے مسلمانوں کے رہنما اور بانی پاکستان نے بستر علالت پر منائی۔ ہر آنے والا لمحہ ان کی صحت کی خرابی کا اعلان کر رہا تھا۔ جناح کی صحت سنبھلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ 5 ستمبر کو قائد پر شدید نمونیا کا حملہ ہوا۔ 3 دن تک ان کو شدید بخار رہا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو بے چینی کے دورے پڑنے لگے۔ کرنل الہی بخش نے قائد کا معائنہ کیا اور محترمہ فاطمہ جناح سے ملاقات کی۔ ان کو بتایا گیا کہ قائد چند ایام کے مہمان ہیں، لہٰذا اگلے دن قائد کو دوپہر 11 بجے کراچی کے لیے روانہ کیا۔ تقریباً 4:30 بجے قائد کا طیارہ ماری پور کے فوجی ہوائی اڈے پر اترا۔ یہاں سے ایمبولینس کے ذریعے گورنر ہاؤس کراچی لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی اور کسی پاکستانی کو اس کی خبر نہ ہوئی کہ ان کا عظیم اور ہر دل عزیز قائد کس کیفیت سے دوچار ہے۔ ایئرپورٹ کا گورنر ہاؤس کو راستہ تقریباً 15 کلومیٹر کا تھا۔ دوسری ایمبولینس کی تاخیر کی وجہ سے ایئرپورٹ سے گورنر ہاؤس کا فاصلہ 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ اس دوران محمد علی جناح پر مسلسل بے ہوشی کا دورہ طاری تھا۔ جب ان کا معائنہ گورنر ہاؤس میں کیا گیا، ان کی سانس رک کر چل رہی تھی۔ اس کے بعد کرنل الہی بخش نے ان کے نبض پر ہاتھ رکھا تو وہ نہ ملی۔ یوں ہندوستان کی تقسیم کا علمدار اور مسلمانان ہند کے محسن مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔